دنیا جب سے بنی ہے اور جو لوگ دنیا میں آئے ہیں، مرد ہو یا عورت، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہو وہ دنیا سے نہ گیا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں بچہ ہوتا ہے، پھر کچھ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، رفتہ رفتہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے اسی طرح چلے گئے دنیا سے۔ کتنے ہی بچپن میں ہی مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال میں گزر جاتے ہیں، کچھ 10-20 سال کی عمر میں، کچھ جوانی میں، کچھ بڑھاپے کو بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ نے جس کی جتنی دنیا میں عمر طے کر دی ہے بس وہ اتنا رہتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں رہا جو دنیا میں ہی ہو، دنیا سے نہ گیا۔ اس میں پیر، ولی، قطب، ابدال، انبیاء، رسول، مالدار، غریب، امیر، وزیر، فقیر، کمزور، طاقتور، پہلوان، سب جا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں رہا۔ معلوم ہوا یہ جو دنیا ہمارے اور آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ اصل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ تو ایک سفر ہے اور ہم سب مسافر ہیں اور اپنا اپنے سفر کو طے کر رہے ہیں۔ جو جا چکے انہوں نے سفر طے کر لیا، جو ہیں سفر طے کر رہے ہیں اور جو آئیں گے وہ سفر طے کریں گے۔ معلوم ہوا اصل منزل، اصل ٹھکانہ، مقام یہاں نہیں ہے، وہ کوئی اور ٹھکانہ ہے جہاں سب جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو موت نہیں آ رہی ہے، نہ موت آئے گی وہاں کے بعد۔ اب جو آدمی سفر میں ہوتا ہے اور منزل سے پہلے ہی وہ سفر میں بیچ میں رک جائے اور سارا کام چھوڑ بیٹھے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو مسوری سے مراد آباد کے لیے جانا ہے اور ویٹنگ روم میں بیٹھ کے مکان بنانے لگے اور وہاں پوری تیاریاں کرنے لگے تو اسے لوگ بیوقوف کہیں گے۔ بھائی سفر کے لیے ہو، بس تھوڑا موڑا تو چلو اور نکل جاؤ۔ تو ہم سب سفر طے کر رہے ہیں، آخرت کا سفر، وہی سب کا ٹھکانہ اور سب کی منزل وہی ہے۔ اور جو جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، یہاں آئے تھے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ آدمی کوئی سفر کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہاں سے ٹکٹ بنوائے اور سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جائے، دبئی کے لیے روانہ ہو جائے، قطر کے لیے روانہ ہو جائے، امریکہ جانا ہو تو ایسے ہی تھوڑی نہ وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کا مقصد ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہے اس کی۔ یہاں سے مسوری بھی آدمی اگر جا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو غرض ہے، خواہ وہ پھل لینے جا رہا ہو، سامان لینے جا رہا ہو، راشن لینے جا رہا ہو، قلم پینسل لینے جا رہا ہو۔ اور اگر ایسے ہی چل دے، کوئی سفر کی غرض ہی نہ ہو تو اسے تو لوگ بیوقوف کہیں گے، کام کچھ ہے نہیں، بلا وجہ جا رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی کسی کو بھیجتا ہے بھائی یہ پیسے لو، وہاں جاؤ، فلاں سامان لے کر آؤ، یہاں بھی کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ مختلف غرض سے سفر کرتے لوگ، کوئی گھومنے کے لیے سفر کرتا، کوئی حج عمرے کے لیے سفر کرتا ہے،
کوئی تجارت کے لیے سفر کرتا، تجارت کروں گا، کچھ سامان یہاں سے لے جائیں گے، وہاں کا بیچیں گے، کچھ نفع ہوگا۔ آنے جانے میں کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی غرض لگی ہوئی ہر آدمی کے ساتھ میں، اور اگر بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے سفر کر رہا ہے تو یہ بیوقوف ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے بیوقوف۔ اب ہم آئے اللہ کے یہاں سے، اور جس کی عمر جتنی طے ہے اللہ نے کی وہ گزر رہی ہے، یہ ایک سفر ہے، اور پھر جا رہے وہیں ہیں، تو یہاں بھی آنے کی کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ اور میں سب اتنی ساری دنیا بے مقصد ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قدرت کا نظام ہے۔ تو ہم اپنی غرض کو، اپنے مقصد کو اسی سے پوچھتے جس نے بھیجا۔ کوئی اگر کسی کو کہیں بھیجے بھائی فلاں جگہ جاؤ، تو بھیجنے والا بتائے گا آپ کو یہ کام کرنا وہاں جا کر، اس کام کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو یہاں بھیجا ہے، تو اللہ نے مقصد بتا دیا قرآن کریم کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان اور جنات کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کوئی کام اس کے ذمہ نہیں ہے۔ روزی تو ہم خود دیں گے انہیں، اور دے رہے ہیں۔ میں اور آپ تو انسان ہیں، محنت مزدوری بھی کر لیتے ہیں، نوکری پیشہ بھی کر لیتے ہیں۔ اتنی ساری مخلوق جو انسان اور جنات کے علاوہ ہے، کتنی مخلوق کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، ان کو بھی روزی اللہ پہنچاتے ہیں، خواہ وہ دریا میں رہنے والی ہو یا دریا سے باہر کی ہو، درندے پرندے چرندے، زمین میں خشکی میں تری میں، سب کو روزی اللہ پہنچاتا۔ ہم تو انسان اشرف المخلوقات ہیں، یعنی تمام مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مقام انسانوں کا ہے، تو کیوں روزی نہ ملے گی؟ تو مقصد یہ بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی اور کام میں اتنا منہمک ہو جائے آدمی کہ اس مقصد کو بالکل بھول بیٹھے، اس کی طرف آئے ہی نہ، تو انتہائی حماقت کی بات ہے۔ مکان بنایا جاتا رہنے کے لیے، اور اس میں رہے نہ، ویران کر دیا جائے، تو یہ حماقت ہے، تو اور کیا ہے؟ کپڑا پہنا جاتا سینے کے لیے، کپڑا سیا جاتا پہننے کے لیے، اس کو پہنے ہی نہ، یوں ہی پھینک دیں اور یوں ہی رکھا رہے، تو یہ بھی بیوقوف پنا ہے۔ کھانا بنایا جاتا ہے کھانے کے لیے، کھانا کھائیں نہ، بھوکے رہیں یا اور آل بوال کھاتے رہیں، تو یہ بھی بیوقوف پنا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اس کی غرض و غایت ہے، اور اسی طریقے سے استعمال ہو تو صحیح ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے یہ بھی سمجھو۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، یہود و نصارہ، عیسائی، پادری، سکھ، بہت سارے ہیں، سب مذہب والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ جوڑتا اپنے بت کے سامنے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی سورج اور چاند ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی چرچ میں جا کر عبادت کرتا ہے۔ ان کے اوقات بھی طے ہیں، ان کی جگہ بھی طے ہے، ان کا جو کچھ عبادت کرنے کا طریقہ وہ سب طے ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ یہاں جو عبادت کہا ہے اس کا تعلق بندگی سے ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جائے، اس کو دو تین باتوں سے سمجھو۔ ایک آدمی کسی کا نوکر ہے اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی میں کام کرے گا۔ ڈیوٹی کا دفتر کا کام بتا دیا، مزدوری کا کام بتا دیا، مکان بنانے کا کام بتا دیا۔ مالک اس سے اگر یہ کہے جاؤ میرے کپڑے دھو دو گھر جا کر، یہ گوارا نہیں کرے گا۔ وہ آپ نے جس کام کے لیے رکھا میں وہی کام کروں گا، دوسرا کام نہیں کروں گا، یہ نوکر ہوا۔ اس میں بھی اس کی ماتحتی ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے آگے چل کر ایک غلام ہوتا ہے۔ اب تو ہوتے نہیں ہوتے معلوم نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ غلام کو جو کام آقا دے دے وہ کرتا تھا،
اس سے کہے بھائی آپ کو لیٹرین صاف کریں، لیٹرین صاف کرنی ہے، چاہے وہ صاف ہو یا نہ ہو، رات بھر کھڑا رہنا تو کھڑا رہے گا وہ۔ اس سے بھی کہہ دو بھائی تمہیں گدی پہ بیٹھنا تو گدی پہ بیٹھ جائے گا وہ، غلام کو جو حکم دے دے وہی کرنا۔ اس سے بھی آگے چل کر ہے بندگی، غلامی میں سجدے کی اجازت نہیں ہے، اور بندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل مٹا دینا، جھکا دینا ہے، سب کچھ ماننا ہے اور سجدہ بھی کرنا ہے رب کو۔ اس کے بعد کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا پوری لغت کے اندر، پوری کتابوں کے اندر، کہ جس کے اندر عبادت اور اللہ کی بندگی سے زیادہ وسیع لفظ ہو۔ اور بندگی اور عبادت کا تعلق خاص جگہ، خاص مقام، خاص اوقات اور خاص طریقے سے نہیں ہے۔ بندہ جب اللہ کا بن گیا تو 24 گھنٹے بندگی ہے، اگر وہ تجارت کرے تو بھی بندگی کے دائرے میں کرے، اس کا لین دین اسی دائرے میں ہو جو رب چاہتا ہے، حرام حلال کو پہچان کر۔ رب نے منع کیا سود نہیں لینا، بیاج کا کام نہیں کرنا، یہی بندگی ہے۔ رب نے کہا زنا نہیں کرنا، زنا کا بڑا گناہ ہے، تو یہی بندگی ہے۔ رب نے کہا رمضان کے روزے رکھنے ہیں، بھوکا رہو، پیاسا رہو، برداشت کرو، یہ ہے بندگی۔ رب نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہی ہے، اگر نہیں پڑھ رہا تو پھر بندگی نہیں ہے۔ تو بندگی کا تعلق خاص وقت، خاص اوقات سے نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی سے ہے۔ یعنی ہر وہ کام کرنا ہے رب جس سے راضی ہو، ہر اس کام سے بچنا رب جس سے ناراض ہو، یہ ہے بندگی۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی چلتا ہے تو بندگی سے نکل جاتا ہے، اور اللہ اس سے پھر ناراض ہوتے ہیں، اس کی پکڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو بندگی کا لفظ ہے اتنا وسیع ہے، اس کا تعلق خاص مقام، خاص اوقات، خاص دن سے نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی بندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا کھانا حلال ہو، اس کا پینا حلال ہو، اس کا رہنا سہنا حلال ہو، اس کا کاروبار حلال ہو، اس کا بزنس بالکل جائز ہو، کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا کوئی چیز ہو ہی نہ۔ فیصلہ کرنے کی اگر بات آ جائے 2 بھائیوں میں، 4 بھائیوں میں، تو پیسے لے کر فیصلہ نہ کرتا ہو، جائز اور حق بات کہتا ہو، یہ ہے بندگی۔ پیسے کی بلبوتے پر اگر اس نے فیصلہ کر دیا غلط تو یہ بندگی نہیں۔ جھوٹی دلالی کھا لی یا اسی طرح جھوٹی مخبری کر دی، یہ بندگی نہ ہو۔ تو یہ جو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہے بندگی۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو بندگی کے لیے پیدا کیا۔ دیکھو جنات اپنا حساب دیں گے، وہ جانا ہے، میں آپ سب انسان ہیں، میرے باپ دادا بڑے سب کے انسان تھے، میرے آنے والی نسلیں بھی انسان ہی ہیں، اس کا جواب مجھے آپ کو دینا ہے۔ یعنی اصل مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی بندگی ہے، اور اس سے جو اگلی چیزیں ہیں کھانا پینا رہنا سہنا ضرورت ہے۔ ضرورت میں اگر اتنا منہمک ہو گیا کہ اللہ کی عبادت اور مقصد اور غرض و غایت کو بالکل بھول گیا تو پھر اس آدمی کا ٹھکانہ اچھا نہ ہوگا، نہ دنیاوی اعتبار سے اور نہ اخروی اعتبار سے۔ جی جائے کہ سمجھو جائے میں بہت کچھ اچھا کر رہا ہوں، میری ساری دنیا اچھی ہو رہی ہے، لیکن رب اگر اس سے ناراض ہے، رب نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا وہ چھوٹ چکا، تو اس کا ٹھکانہ اچھا نہ ہوگا۔ اس لیے یہ ایک وسیع مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمام انسانوں کو جس مقصد کے لیے بھیجا اسی کی طرف آنا ضروری ہے، اور وہ اللہ کی بندگی، وہ تجارت میں ہو، لین دین میں ہو، کھانے پینے میں ہو، رہنے سہنے میں ہو، بیاہ شادی ہو، کچھ بھی موقع ہو، اللہ کی بندگی ہو، 24 گھنٹے اللہ کے حوالے کرنا اپنے آپ کو، یہ ہے بندگی۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر ضروریات کو اتنا فالو کیا کہ ضروریات پر لگا رہا اور اللہ کو بالکل بھول گیا، ضروریات میں اتنا منہمک ہوا کہ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کا ٹھکانہ اچھا نہ ہوگا۔
ظاہر سی بات ہے جس کام کے لیے میں کسی کو بھیجوں اپنے نوکر کو غلام کو اور وہ کام پورا کر کے نہ آئے تو اس کا نتیجہ اچھا کہاں ہوگا؟ اس کو نوکری سے بھگایا جائے گا، اس پر اور بھی کچھ چارج لگے گا اور ڈانٹ ڈپٹ رہی ہے، الگ سزا بھی کچھ بھی دی جا سکتی ہے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانے کے بعد جو سوالات وہاں ہوں گے، جوانی کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری، ہم نے جو مال دیا اس کو آپ نے کہاں کیسا خرچ کیا، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہے۔ یہ جوابات سارے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے میری آپ کی سب کی بہت مختصر زندگی ہے جو آخرت کی زندگی اس کے مقابلے، جو زندگی آخرت والی ہے مرنے کے بعد وہ کبھی ختم نہ ہوگی، یہ تو بہت مختصر ہے۔ اور اسی کی تیاری کے لیے ہم آپ سب یہاں آئے ہیں۔ اس کی تیاری ہمیں یہی کرنی ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو، ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔